السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو عالم کورس کا سلسلہ جاری ہے ویڈیوز کا۔ بحر شریعت میں ہم عقائد کا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ عقیدہ نمبر 16 ہو چکا تھا، عقیدہ نمبر 17 ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، یعنی دیگر صفات یعنی اللہ کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، تو اللہ کی جو اور صفات ابھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو گنوائی ہیں 7 صفات، انہی کی طرح انہی میں کلام بھی تھا۔ تو جیسے اور صفات اللہ کی قدیم ہیں یعنی ہمیشہ سے ہیں، اللہ پاک اپنی خوبیوں کے بغیر کبھی نہ تھا نہ کبھی ان کے بغیر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی صفات ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں۔ ان صفات کی طرح کلام بھی اللہ پاک کی صفت اور قدیم ہے، حادث اور مخلوق نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کلام جو اللہ پاک کا کلام ہوتا ہے وہ بعد میں بنایا گیا، پہلے اللہ پاک کی صفت نہیں تھی اللہ پاک کے پاس، ایسا غلط ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ سے کلام اس کی صفت ہے، بولنا کلام فرمانا اس کی صفت ہمیشہ سے اللہ پاک کے پاس ہے۔ جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، جو کہتا ہے کہ بھئی قرآن مخلوق ہے، اللہ کا جو کلام ہے وہ مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا جو کلام ہوتا ہے نا وہ بعد میں بنایا گیا، پہلے اللہ پاک کے پاس صفت نہیں تھی بولنے کی، تو نعوذ باللہ اس کے بارے میں علماء کا کیا فتویٰ ہے وہ بتا رہے ہیں۔ ہمارے امام اعظم اور دیگر ائمہ رضی اللہ عنہ، کتنے امام ہیں ٹوٹل؟ فقہ میں 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک۔ دیگر ائمہ رضی اللہ عنہم نے اسے کافر کہا، یعنی جو کہتا ہے قرآن پاک مخلوق ہے، قرآن جو اللہ کا جو کلام ہے، اللہ پاک جو کلام فرماتا ہے وہ مخلوق ہے، پہلے سے نہیں تھا اور بعد میں اللہ پاک نے بنایا ہے اسے، تو وہ بندہ ائمہ کے نزدیک اور علماء کے نزدیک کافر ہے، بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس کی تکفیر ثابت ہے، یعنی کہ جو بندہ ایسا کہتا ہے تو صحابہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ بندہ کافر ہے۔ دیکھیں عوام کے لیے میں ایک بات بہت ضروری کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کفر کے مسائل بتائے جاتے ہیں نا، کہ ایسا کہنے سے کفر ہو جاتا ہے، ایسا کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ جو سننے والا ہے وہ ان چیزوں سے بچے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عوام کسی اور کو ایسی بات کرتے سنیں اور اس کو کافر کہنا شروع کر دے، کیونکہ بات کو سمجھنا پھر اس سے نتیجہ نکالنا کہ کوئی بندہ کافر ہوا ہے یا نہیں، یہ علماء کا کام ہے۔ عوام کے ہاتھ میں یہ نہیں دیا جا سکتا کہ کسی کو آپ کچھ بات کہتے سنیں اور کہہ دیں کہ اس کو کافر کہہ دیں جلدی سے، ایسا نہیں ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے عوام میں سے کوئی بات کر جاتا ہے، تو اگر آپ کو وہ بات غلط لگ رہی ہے اللہ کے بارے میں یا نبی پاک کے بارے میں، تو وہ پہلے اس کو سمجھائیں کہ یہ بات غلط لگ رہی ہے، اس کو فوراً یہ نہ کہ تو کافر ہو گیا دفع ہو جا، قتل کر دیں گے تجھے، بس تم مر جائے گا۔ کوئی لوگ تو جوش میں آ کے فوراً گولی مار دیں گے اسے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلے اس کی وہ بات پہ اسے سمجھائیں کہ اس سے غلط ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میری بات درست ہے تو علماء کرام کے پاس جائیں، اور علماء کرام سے جائیں بھی واقعی جو علم والا ہو اس کے پاس جائیں، ایسے نہیں کہ محلے کے قاری صاحب کے پاس جو پہلے ہی متشدد ہو اس کے پاس جائیں، وہ کوئی فتویٰ سنا دے اور عوام ادھر ہی فیصلہ کر دے۔ ہمارے گاؤں دیہات میں تو ایسا بھی ہوتا ہوگا۔ تو واقعی جو علم والا مفتی ہو، اور ایک کے پاس نہیں کئی کے پاس نہیں، کیونکہ مسلمان کی جان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا کہ وہ بندہ کافر ہے یا نہیں، یا اسے قتل کیا جائے گا نہیں، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اس کے بارے میں بہت علماء سے پوچھنا چاہیے اور علماء کے آپس میں بحث ہونی چاہیے، پھر کوئی سخت فیصلہ اگر بنتا ہو پھر سنائیں، ورنہ بچنے کی صورت بنتی ہو تو اس مسلمان کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ اس نے جو غلط بات کی ہے اس سے اس کا ارادہ گستاخی ہی کا تھا یا اس کا ارادہ کافر ہونے ہی کا تھا، یہ نہیں۔ مسلمان کی بات کا جہاں تک ہو سکے اچھا پہلو نکالنا چاہیے، پھر بھی اگر وہ غلط پہلو پہ ڈٹا ہوا ہے تو پھر علماء کے پاس جائیں، اور علماء جو فیصلہ سنائیں گے اس پر عمل حکومت کرے گی یا عدالتیں۔ عوام آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے، ورنہ ایسے قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی۔ جب بھی کوئی اپنا بدلہ نکالنا چاہے گا کسی کو قتل کر دے گا، کہے گا کہ میں نے اسے گستاخی کرتے ہوئے سنا تھا اس لیے مار دیا۔ تو یہ عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ دیکھیں آپ کے سامنے کوئی بار بار گستاخی کر رہا ہے تو آپ اسے تعلق توڑ دیں، اسے سمجھائیں، یا بعض اوقات پٹائی لگائی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی جب آپ کے ساتھ آپ بھی پاورفل ہوں اور آپ کے ساتھ کافی لوگ ہوں جنہوں نے دیکھا اسے کچھ کرتے ہوئے، صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ایک بندہ آپ ہی اکیلے پٹائی لگائیں وہ آپ کی پٹائی لگا دے، پھر دونوں خاندان لڑیں اور معاملہ آگے بڑھ جائے۔ ہمارا کام ہوتا ہے زبان سے سمجھائیں، ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے اگر پاور نہیں ہے یا پتہ معاملہ بڑھ جائے گا تو زبان سے سمجھائیں اچھے انداز سے، اتنے بات ہونی چاہیے۔
آگے دیکھتے ہیں عقیدہ نمبر 18، اس کا کلام آواز سے پاک ہے۔ اللہ پاک کا جو کلام ہے نا وہ ایسا نہیں ہے جیسی ہماری آواز ہوتی ہے، ہم بولتے ہیں تو ایک آواز سے نکلتی ہے ہمارے منہ سے۔ اللہ پاک کا جو کلام ہے اس کی جو صفت ہے وہ ہماری آواز کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو خوبیاں ہیں وہ ہماری خوبیوں کی طرح نہیں ہیں، وہ بہت الگ خوبیاں ہیں، بہت پیاری، بہت اچھی، اور ہماری تو عارضی ہوتی ہیں، کتنے عیب ہوتے ہیں ہماری آواز میں یا کسی طرح سے بھی۔ تو اللہ پاک کے کلام کے ساتھ ہمارا کلام کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی مطلب تقابل نہیں ہو سکتا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا اللہ کا کلام ہماری آواز کی طرح، اس کا بھی آواز کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت، اب بات آ جاتی ہے قرآن پاک پر۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، مصاحف میں، یعنی یہ کتاب کی صورت میں جو قرآن پاک ہوتا ہے اس میں لکھتے ہیں، یہ اسی کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک بھی اللہ کا کلام ہے، قدیم بلا صوت، یعنی جو اللہ پاک نے جو کلام فرمایا تھا نا، ہم نے تو لکھا ہے اسے کالی سیاہی سے، اور ہم اسے بولتے ہیں تو اس وقت تو ہماری آواز ہوتی ہے جو ہم سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہم بول رہے ہیں، جو کلام، جس چیز کو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کا کلام جو تھا وہ ایسا نہیں تھا، وہ آواز کی شکل میں نہیں تھا، وہ اللہ بہتر جانے اپنی اللہ کی شان کیسی ہے اور اللہ کے کلام کی شان کیسی ہے۔ اس نے جب ہمیں عطا فرمایا تو ہم نے سیاہی سے لکھا اور آواز سے پڑھا، تو یہ آواز اور یہ سیاہی یہ ہماری ہے، لیکن جو اللہ کا کلام جو ہمیں ملا ہے وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، بلا آواز تھا وہ۔ اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز، یہ چیزیں حادث ہیں، یعنی کہ یہ تو اب جب ہم بولتے ہیں اس وقت ہی پیدا ہوتی ہیں نا، حادث کا مطلب بعد میں پیدا ہونے والی۔ تو یہ سیاہی یا کاغذ یا یہ جو ہم ہیں، یہ ہم تو حادث ہیں نا، یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے اور جو ہم نے پڑھا وہ قدیم ہے، اور ہمارا لکھنا حادث ہے، یعنی بعد میں ہم نے لکھا ہے، اور جو لکھا قرآن پاک کو لکھا تھا نا، قرآن پاک خود قدیم ہے۔ ہمارا سننا حادث ہے، یہ جو ہم سنتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی آواز کو سنتے ہیں نا، تو یہ تو حادث ہے، لیکن جو ہم نے سنا کیا اپنی آواز میں، لیکن جو کچھ سنا تھا وہ تو قرآن تھا نا، آواز کے ذریعے جو ہم نے سنا، جو پیغام ہمیں ملا وہ قرآن، وہ قدیم ہے قرآن، اللہ کا کلام۔ ہمارا حفظ کرنا، جو ہم حافظ جو ہوتے ہیں، حافظ حضرات، حفاظ، یہ جو حفظ کرتے ہیں تو ہم نے تو بعد میں حفظ کیا، حادث ہیں ہم، لیکن جو ہم نے حفظ کیا وہ قدیم ہے، جو حافظ صاحب نے جو حفظ کیا ہے نا وہ قدیم ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ آگے یعنی متجلی قدیم ہے، تجلی حادث، یعنی دیکھیں ہم جب پڑھتے ہیں کچھ تو یہ اللہ پاک کا کلام ہی تجلی فرما ہوتا ہے، لیکن ہم جو سن رہے ہوتے ہیں، ہماری جو آواز ہے یہ تجلی ہوتی ہے، اور جو خود کلام ہے وہ تجلی فرمانے والا ہوتا ہے۔ تو تجلی جو کرنے والا کلام ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے، اور ہم جو پڑھتے ہیں، ہماری آواز یا یہ جو کتاب ہے یا جو سیاہی ہے، یہ حادث ہے، یعنی مخلوق ہے، بعد میں پیدا ہوئی ہے۔ عقیدہ نمبر 19، اس کا علم ہر شے کو محیط، یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات، سب کو ازل میں جانتا ہے۔ اب اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک کا جو علم ہے ہر شے کو محیط ہے، محیط کہتے ہیں گھیرنا، ٹھیک ہے، تو اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، جزیات، کلیات، یعنی بڑی چیزیں ہوں یا چھوٹی ہوں، کوئی قاعدے ہوں یا ان کے قاعدوں سے نکلنے والی کوئی تحقیقات ہوں، جیسے کوئی طب کے قاعدے ہوتے ہیں یا کسی علم کے قاعدے ہوتے ہیں، پھر ان قاعدوں کی صورتوں میں کتنی مسئلے حل ہوتے ہیں، سولوشنز، وہ ان سب کو جانتا ہے، موجودات کو بھی جانتا ہے، جو چیزیں بھی موجود تھیں کبھی بھی، بگ بینگ کی تھیوری سے، بگ بینگ سے پہلے یا بگ بینگ کے بعد، یا مخلوقات ابھی جو سیارے جب جھڑ جائیں گے، پوری یونیورس جب اللہ پاک چاہے تو ختم فرمائے گا، جب قیامت آئے گی، اس کے بعد کے بھی سب معاملات اللہ پاک جانتا ہے۔ موجودات، معدومات یعنی جو چیزیں اللہ نے ابھی تک پیدا نہیں کی، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے انبیاء جیسے 1,24,000 کے قریب پیدا فرمائے، تو اللہ پاک نے ابھی ان جیسے مزید جیسے لاکھوں انبیاء اللہ پاک نے نہیں بنائے، لیکن اللہ چاہے تو بنا سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کو علم ہے کہ اگر اللہ پاک ان جیسے اور انبیاء بنانا چاہے تو کس طرح کے بنائے گا، اللہ پاک کو سب علم ہے، یعنی جو چیزیں موجود نہیں ہیں اللہ کو ان کا بھی علم ہے۔ معدومات کہتے ہیں ان چیزوں کو جو چیزیں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو جو چیزیں موجود ابھی نہیں ہوئی اللہ پاک کو ان کا بھی علم ہے۔ ممکنات یعنی پاسبل چیزیں جو ہو سکتی ہیں۔ محالات کا مطلب ہے جو چیزیں امپاسبل ہیں، جو نہیں ہو سکتی ہیں، اللہ پاک ان کو بھی جانتا ہے۔
سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے. ازل کہتے ہیں ہمیشہ، وہ ابتدا سے بھی پہلے کا وقت. تو اللہ پاک ہمیشہ سے، یعنی جب کوئی وقت نہیں تھا اس سے بھی پہلے سے اللہ پاک جانتا تھا اور ابھی بھی جانتا ہے، اور ابد تک اللہ پاک کے علم میں یہ سب کچھ رہے گا ہمیشہ تک. اشیاء بدلتی ہیں، چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ تو شکل بدلتی ہیں، کبھی چیزیں بدل جاتی ہیں نا. دنیا میں دیکھیں کتنی چیزیں، ہماری حالت بدلتی ہے، ہر چیز کا جو ایک شیپ ہوتی ہے، ایک پورے عالم کی پوری یونیورس میں سب چیزیں آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں. لیکن اللہ پاک کا علم جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بدل جائے، یعنی کہ پہلے اللہ پاک کو کسی چیز کا علم نہیں تھا بعد میں آ جائے، یا کہیں کہ پہلے اللہ پاک کو جو علم تھا اب وہ علم بدل گیا، پہلے والی غلط بات تھی اور اب اللہ پاک کو کوئی نئی بات پتہ چلی. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک کو کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہو، پہلی ریسرچ غلط ثابت ہو جائے دوسری ریسرچ صحیح ہو. نہیں، اللہ پاک کو ہر چیز کے بدلنے کا بھی علم ہے، کب بدلے گی کیسی ہوگی یہ بھی پہلے سے علم ہے. دلوں کے خطروں، یعنی دلوں پہ جو آنے والے خیالات ہیں اور وسوسے، ان کو بھی اللہ پاک جانتا ہے، اس کو خبر ہے، اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں. اللہ پاک کے علم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں عقیدہ نمبر 20. وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے، علم ذاتی اسی کا خاصہ ہے. جو شخص علم ذاتی غیب خواہ، چلیں آسان کرتے ہیں اسے. غیب کہتے ہیں وہ چیزیں جو ہم ظاہری حواس سے نہیں دیکھ سکتے، ظاہری چھو کر، دیکھ کر، سن کر، جو چیزیں ظاہری حواس سے اپنے 5 سینسز سے ہم جانتے ہیں، انہیں جو چیزیں 5 سینسز سے ہم نہیں جان سکتے انہیں غیب کہا جاتا ہے. جیسے دور شہر میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ یا کوئی رکھی ہوئی شے ویڈیو کیمرے کے ذریعے دیکھا تو وہ تو پھر آنکھ کا استعمال ہو گیا نا. مطلب ویسے ہمیں کوئی سبب ہی نہیں اسی چیز کو جاننے کا، تو وہ چیزیں ہم سے غیب ہیں. جیسے کہ اور پلینٹس، لاکھوں کروڑوں اربوں پلینٹس ہیں دوسری دنیا میں، یونیورس میں، جن کے بارے میں حقیقتیں ہم نہیں جانتے، وہ غیب ہیں ہم سے. جنت دوزخ بھی ہم سے غیب ہیں. شہادت کہتے ہیں جو چیزیں سامنے ہیں. ٹھیک ہے، غیب و شہادت، جیسے اللہ پاک فرماتا ہے نا عالم الغیب والشہادت، اللہ پاک غیب اور شہادت یعنی کہ جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے. اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے. علم ذاتی اس کا خاصہ ہے. علم ذاتی کہتے ہیں کسی اور نے نہ دیا ہو، اپنی شان کی وجہ سے علم ہو، کسی کا اپنا علم ہو، تو یہ صرف اللہ پاک کا علم اپنا ہوتا ہے. اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہو، نبی ہوں، رسول ہوں، کوئی دینی ہو بڑے ہوں یا دنیا میں کوئی بڑے ہوں، سب کا علم اللہ پاک نے ہی دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ مخلوق میں سے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقت یہ سب کو علم اللہ نے دیا ہے. اچھا آگے ایک اور بات کریں. غیب جو علم ہوتا ہے نا، غیب کا علم خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے کافر ہے. اس کو ذرا پیچھے سے سمجھیں. کہہ رہے ہیں جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت، علم ذاتی غیب کا ہو یا شہادت کا ہو، علم ذاتی جو اپنی ذات سے ہوتا ہے نا، اس طرح کا علم اپنی ذات سے کوئی کسی کے لیے بھی مانے تو وہ کافر ہے. بے شک غیب کا مان لے یا مانے دوسرا والا شہادت کا، ظاہر کا مانے. اگر کسی نے کہا کہ غیب کا علم کسی کو اپنی ذات کی وجہ سے ہے یا ظاہر کا علم کسی کو اپنی ذات سے ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ بندہ کافر ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنی ذات سے علم نہیں ملتا. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے وہ بندہ کافر ہے. علم ذاتی کے یہ معنی ہے کہ بے خدا کے دے خدا حاصل ہو جائے. یعنی علم ذاتی کسے کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے دیے بغیر ہی کسی کو حاصل ہو جائے تو اسے کہیں گے علم ذاتی ہے، اور ایسا کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتا. عقیدہ نمبر 21. وہی ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواہ افعال، سب اسی کے پیدا کیے. اللہ پاک نے ہی سب کو پیدا کیا ہے. ہر شے کا خالق اللہ ہے، خواہ وہ کوئی ذات ہو یا جیسے مخلوق میں دیکھیں نا، ہم سب انسان کیا ہیں، ذات ہے نا، ہم سب کی ایک ذات ہے، لیکن ہم جو کچھ کرتے ہیں اسے افعال کہا جاتا ہے. صحیح ہے، تو ہماری ذات ہو یا ہماری صفات ہو یا ہم جو کچھ کرتے ہیں، ان سب کو قدرت کس نے دیا؟ اللہ پاک نے. تو یہ سب چیزیں اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہیں. کوئی کہے کہ نہیں اللہ نے طاقت نہیں دی، میری ذات یا میرے افعال میری اپنی ذات کی وجہ سے، نعوذ باللہ، تو بندے کا ایمان نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. عقیدہ نمبر 22. حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے. اللہ پاک رزق دینے والا ساری مخلوق کو اللہ پاک کی ہے. ملائکہ وغیرہ وسائل اور وسائط ہیں، یعنی فرشتے جو رزق لے کے آتے ہیں یہ صرف وسیلہ ہوتے ہیں، سبب بنتے ہیں لوگوں تک رزق کے اسباب پہنچانے کا. ٹھیک ہے، رزق پہنچانے کا،
لیکن رزق حقیقت میں دینے والا کون ہے؟ اجازت دینے والا، طاقت دینے والا اور منظوری دینے والا اور حکم فرمانے والا کہ میرے بندوں تک رزق پہنچاؤ، وہ صرف اللہ پاک ہی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ عقیدہ نمبر 22 تک ہو گیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عقیدہ نمبر 23 سے ہم شروع کریں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہوئے، کوئی بات میں آپ کو لگے کہ مسٹیک ہوئی ہے، آپ ہم سے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 0314 20 8 9 619 0314 20 8 9 619۔ اور آن لائن کلاسیں لینا چاہیں یا قرآن پاک سیکھنا چاہیں، عالم کورس پڑھنا چاہیں، عربی والا یا اردو والا، یا عالم کورس کی کوئی کتاب سمجھنا چاہیں، صرف کی، نحو کی، بلاغت کی، منطق کی، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، کوئی بھی کتاب، یا آپ منطق عالم کورس کے جو مشکل فنون ہیں جیسے منطق ہے، یہ سمجھنا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو معلوم ہوتی رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں تک بھی علم دین پہنچنے کا ذریعہ بنے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔